بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ میں عرفان جیلانی آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے پاس بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے، بات کریں گے آج کہ ایسا لگتا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹے میں یا ایک آدھ دن میں شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ گھر جا رہی ہے۔ جو میرے پاس نیوز ہیں، اس کے علاوہ بات کریں گے زرداری اور نواز شریف کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے اور کوئی تلخ کلامی بھی ہو گئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک خوشخبری سی نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ہے ان کا جو ووٹ کا حق ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ترمیم کی تھی اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ ووٹ کا حق دیا تھا، وہ ابھی تک تو قومی اسمبلی میں اس کے بل کے مطابق ویلڈ ہے اور اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ای وی ایم کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ای وی ایم کا جو قانون آیا تھا اور اس کے تحت اگلا الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب تک میرے پاس جو خبر آ رہی ہے اس کے حساب سے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت اگلے 24 گھنٹے میں گھر جانے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خان 20 لاکھ لوگ لے کے 25 لاکھ لوگ لے کے اسلام آباد آ گئے تو آپ نے پھر ہماری طرف نہیں دیکھنا ہے، پھر آپ نے معاملات کو بطور حکومت خود ہی ہینڈل کرنا ہے۔ تو وہ اس صورت میں آپ کے استعفے اور اس صورت میں آپ کی ساری چیزیں، وہ میرا خیال ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے لیے مزید شرمندگی کا باعث بنے گی۔ اس لیے مشورہ یہ دیا گیا ہے شہباز شریف کو، اس امپورٹڈ حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ قبل اس کے کہ چیزیں اپنی جو ہے وہ اختتام پر پہنچیں بری طریقے سے، اس کو اچھی طریقے سے اختتام پر پہنچایا جائے اور خود صدر پاکستان کو اسمبلی بھیج کر اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں۔ یہ اس طرح کے مختلف ذرائع سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ پیغامات شہباز شریف کو اور اس امپورٹڈ حکومت کو پہنچائے گئے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر، چونکہ کل ملتان میں جلسہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، جہاں وہ بہت اہم اعلانات کریں گے، وہ تاریخ بھی دیں گے لانگ مارچ کی، آزادی مارچ کی، اسلام آباد کے لیے پوری قوم کو، پاکستانی قوم کو۔ اس وقت قوم کا جذبہ ہمارے سامنے ہے، کس طرح سے لوگ جو ہے وہ جوخ در جوخ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، اور چاہے وہ کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، کوئٹہ ہو، مطلب پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو، لوگ جوخ در جوخ جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس معیشت کی حالات کو دیکھ کر اس امپورٹڈ حکومت کی جو ہے وہ ٹانگیں جس طرح سے کانپے ٹانگ رہی ہیں جس طرح سے، تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بالکل حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ شاید یہ 24 گھنٹے کے اندر، میرے مطابق جو ہے 24 گھنٹے کے اندر یہ حکومت اپنے گھر جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ اگلے 4 سے 5 ماہ لگیں گے اور مزید، اور یہی شہباز شریف جو ہے وہ اور ان کے بیٹے اور یہ سارے جتنے بھی کرپٹ ٹولہ، یہ سب جیلوں میں جائیں گے۔ زرداری اور نواز شریف کی ٹیلی فونک گفتگو کی خبر آئی ہے ایک ذرائع سے، اور سنا یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان آپس میں جو ہے کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ آصف زرداری نے نواز شریف کو یہ کہا ہے کہ اس حکومت کو مزید جو ہے وہ 1.5 سال پورا کرنا چاہیے، اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، اور جس پر نواز شریف نے اسے یہ جواب دیا ہے کہ دیکھیں آپ تو دوبارہ سندھ میں اپنی حکومت بنا لیں گے، لیکن جس طرح سے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے اس وقت، اور پبلک میں جس طرح سے جو ہے ان کی مقبولیت روز بروز گرتی جا رہی ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ مزید ہمارا حکومت کرنا بنتا نہیں ہے، لہذا ہم اپنی جماعت کو دیکھیں گے، نہ کہ پیپلز پارٹی کے مفادات کو دیکھیں گے۔ اس طرح کی بات ہوئی ہے نواز شریف اور زرداری کے درمیان۔ دوسری چیز یہ ہو گئی کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اس امپورٹڈ حکومت نے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے در پر اور سر پر کھڑا ہوا ہے اس وقت۔ اسی طرح سے سعودیہ سے جو قرضہ لیا گیا تھا وہ ہمارے لیے جو ہے وبال جان بنا دیا اس امپورٹڈ حکومت نے۔ معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے، نہ آٹا مل رہا ہے اس وقت عوام کو، نہ گوشت دسترس میں عوام کے، اور آٹا، تیل، چینی اور اشیاء خوردونوش جو اس وقت انتہائی مہنگائی کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے، اور لفافے اور ٹوکرے جتنے اینکرز ہیں یہ سارے خاموشی سے چپ سادے بیٹھے، اور آج انہیں کوئی کچھ یاد نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال یہ ہمیں پتہ ہے، جب یہ امریکی ایما پر جس طرح سے ہمارے ہاں ملک میں نیوز چینل اور میڈیا چینل چلائے جاتے ہیں تو یقیناً اس طرح کی بات ہوگی، اس میں عوام کی فلاح اور بہبود کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہی عمران خان تھا اور یہی معیشت تھی، تو اسی معیشت کے سہارے عمران خان صحت انصاف کارڈ کی سہولیات بھی دے رہا تھا پاکستان میں، یہی عمران خان اسی معیشت کے ہوتے ہوئے
ملک میں لنگر خانے بھی چلا رہے تھے، یہی عمران خان اسی معیشت کے ہوتے ہوئے ملک میں پناہ گاہیں بھی چلا رہے تھے، یہی عمران خان اسی معیشت کے ہوتے ہوئے سستی بجلی اور بغیر لوڈ شیڈنگ کے وہ بھی فراہم کر رہے تھے عوام کو، اسی معیشت کے ہوتے ہوئے عمران خان IMF کو بھی منہ دے رہے تھے، اسی معیشت کے ہوتے ہوئے معیشت ترقی بھی کر رہی تھی، اسی معیشت کے ہوتے ہوئے عمران خان آزاد خارجہ پالیسی بھی چلا رہے تھے۔ یہ 25 دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ ہم جو ہے بالکل دیوار سے لگا دیے گئے پاکستانی عوام؟ یہ 25 دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے؟ ہمیں ایسا کیا ہو گیا 25 دن میں؟ تو یقیناً دیکھیے، جو شہباز شریف نے ایک بیان دیا تھا the beggars are not choosers، بھکاریوں کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، یہ بیان شہباز شریف نے اپنے تئیں نہیں دیا تھا، یہ شہباز شریف سے بیان ان کے مالکان نے دلوایا تھا۔ یہ رجیم چینج کرانے والے جو آقا ہیں انہوں نے یہ بیان شہباز شریف سے دلوایا تھا تاکہ جو ہے وہ آگے چل کے اس بیان کا فائدہ ہو کہ جی ہمارے پاس تو کوئی چوائس نہیں۔ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ہمارے پاس جو نیوز آئی ہے کہ امریکہ نے یہ آفر کی ہے شہباز شریف کو اور حکومت پاکستان کو، اس امپورٹڈ حکومت کو، کہ $80 ملین لے لیں اور اپنے جو ہے ایٹمی پروگرام سے آپ دستبردار ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں لعنت ہے ان کی زندگیوں پر۔ یہ دن دکھانے کے لیے جو بھی اس سازش میں شامل تھا، اس رجیم چینج کی سازش میں شامل تھا، کیا یہ دن دکھانے کے لیے پاکستانی قوم کو ان امپورٹڈ حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا کہ ہم اپنے ایٹمی اثاثے جو ہے ان سے دستبردار ہوں، اور لگ ایسے ہی رہے کہ اس امپورٹڈ حکومت سے آج یا کل میں پوری قوم کی جان چھوٹ جائے گی اور عمران خان صاحب ایک بار پھر 2/3 اکثریت سے واپس حکومت میں آئیں گے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ ایک اور چیز میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اگر یہ حکومت اگلے 2 دن میں گھر چلی جاتی ہے، یہ امپورٹڈ حکومت سے ہماری جان چھوٹ جاتی ہے اور انٹرم گورنمنٹ کوئی آ جاتی ہے اگلے 2-3 دن میں، تو میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو 2023 کا الیکشن یا 2022 میں ہوتے ہیں الیکشن، تو ان کے پاس وہ حق ابھی بھی محفوظ ہے الحمدللہ، اور اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ اس الیکشن میں دے سکیں گے عمران خان صاحب کو۔ تو ایک تو یہ خوشخبری ہے، دوسرا EVM پر بھی جو ہے وہ پاکستان میں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی مجبوری ہو جائے گا، کیونکہ یہ تمام چیزوں پر قانون سازی ہو چکی ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ آتے ہی جو ہے ان چیزوں کو ختم کیا جائے، اوورسیز کا ووٹ ختم کیا جائے، EVM کو ختم کیا جائے، لیکن پوری کوشش تو ان کی یہی تھی، لیکن یہ بیچارے آتے ہی اپنے کیسز ختم کرانے میں لگ گئے اور انہوں نے سارا وقت اسی میں ضائع کر دیا ہے۔ تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مزید کوئی قانون سازی نہیں کر سکیں گے، نہ EVM کے خلاف کوئی قانون سازی کر سکیں گے، نہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے خلاف قانون سازی کر سکیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے انتخابات میں اوورسیز پاکستانی بھی ووٹ دیں گے، آنے والے انتخابات میں EVM کے ذریعے انتخابات ہوں گے، انشاءاللہ سندھ سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری لیگ کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ سندھ میں بھی اس بار تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو کر دوبارہ آئیں گے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو سربراہ ہے، الیکشن کمشنر جو ہے، ان کے بھی جو ہے وہ رخصت ہونے کی جانے کی خبریں آ رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کسی صورت نئے الیکشن پہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک یہ الیکشن کمشنر چینج نہیں ہوتا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ان پر کوئی اعتبار نہیں ہے، ہمیں ان پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے۔ عدالتوں کے جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں سپریم کورٹ کا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ادھورے فیصلے بھی ناانصافی پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے میں گزارش کروں گا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے کہ برائے مہربانی فیصلے اس طرح کے دیں جس کا عوام کو فائدہ بھی ہو کوئی۔ تو فیصلوں سے آدھی خوشی ہوتی ہے اور آدھی خوشی جو ہے وہ اس کی تشنگی رہ جاتی ہے۔ تو میری یہ بھی گزارش ہے سپریم کورٹ سے، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔